السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو تو یہ بات پتہ ہے کہ جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے یعنی بڑے ہو جائے، جن کو ہماری لینگویج میں عام زبانوں میں کہا جاتا ہے کہ بڑے ہو چکے ہیں، یہ بالغ ہو چکے ہیں، تو بالغ ہونے کے بعد ان پر روزہ فرض ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے بالغ کب ہوتے ہیں، عمر کتنی ہوتی ہے، کتنی عمر ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا چینجز ہو جائیں، اس کے بعد ہم بچے اور بچی کو بالغ سمجھتے ہیں۔ تو ہم چند 2-3 مسائل آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح سن لیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی جب تک بالغ نہ ہو گئے ہوں اس وقت تک ان کے ذمے روزے فرض نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر نابالغ لڑکا یا نابالغ لڑکی اگر خود سے روزے رکھتے ہیں اور اس کے بعد میں کچھ حادثہ ان روزوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ روزے توڑ دیتے ہیں، تو ان توڑے ہوئے روزوں کی قضا بھی نہیں ہے، اور جو روزے رکھتے ہیں ان کا جو ثواب ہے ان کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو بالغ ہوتے ہی ان کے اوپر روزے فرض ہو جائے، چاہے تیسرا دن ہو، روزے کا تیسرا دن ہے اور تیسرے دن لڑکا یا لڑکی دونوں میں سے کوئی ایک بالغ ہو گئے تو سیم ڈے ان کے اوپر روزہ فرض ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو نابالغ بچہ یا بچی رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے پہلے بالغ ہو جائے تو اس کے ذمے اس دن کا روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اس دن بالغ ہو گیا نا، تیسرے دن اگر کوئی بچہ یا بچی بالغ ہو گئے تو وہ دن کا روزہ رکھنا فرض ہے، بھلے ہی وہ کسی عذر کی وجہ سے اس دن کا روزہ رکھنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے، لیکن رمضان کا مکمل مہینہ گزرنے کے بعد اس تیسرے دن کی قضا بھی اس کے لیے ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تیسرے روزے کو بالغ ہو چکا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ بچی یا بچے کا روزہ رکھنا بالکل جائز، بلکہ اس کے لیے اجر و ثواب۔ ہاں، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے ہیں، تو ایسے بچوں کو بھی وہ روزہ رکھواتے ہیں، اور بہت ساری جگہ روزہ رکھوانے کے بعد ان کو شام میں جب افطار کرتے ہیں تو ان کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں، ان کا ایک اکرام کرتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی گویا کہ پارٹی کرتے ہیں جس سے بچے کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ پھر وہ لگتا ہے کہ نہیں، اب میں جب بالغ ہو جاؤں تو روزے مجھ کو رکھنے ہیں۔ تو اس طرح کے جو چھوٹے موٹے جو ان کی ہمت افزائی کے پروگرامز ہیں، ایسے پروگرام کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ بالغ ہونے کے پہلے بھی بچوں کو جو 2-2 4-4 روزے رکھوائیں۔ آپ دیکھیں کہ فلاں دن ٹھنڈا موسم ہے، فلاں دن ذرا شارٹ ہے، تو ایسے دن، یا کسی دن بچے کو اسکول کی چھٹی ہے، مدرسے کی چھٹی ہے، تو اس دن آپ بچے کو پابندی سے روزہ رکھوائیں، تاکہ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر شاق نہ گزرے، اس کے اوپر ٹینشن اور بودریشن نہ ہے کہ اب میں کیا کر رہا ہوں۔ تو بچپن ہی سے آپ بچوں کو روزہ رکھنے کی تعلیم دیں۔ ہاں، بس ان کی حالت کو، ان کی کنڈیشن کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب آتے ہیں اپنے مین مدعے کی طرف کہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس دن روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن بالغ بھائی ہوتا کب ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اسلامی سال، یعنی جو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، یہ جو سال ہوتے ہیں اسلامی سال کے اعتبار سے لڑکے کے بالغ ہونے کی جو عمر ہوتی ہے کم از کم 12 سال۔ اگر آپ کا بچہ محرم میں پیدا ہوا ہے تو اس طرح 12 محرم گزرنے کے بعد، 1 محرم، 2 محرم، 3 محرم، یہ 12 سال گزرنے کے بعد قمری اعتبار سے، یعنی جو اسلامی سال ہوتا ہے، جب 12 سال ہو جائیں گے تو آپ کا بچہ جو کہ لڑکا ہے وہ بالغ ہو جائے گا۔ جبکہ لڑکی ہے، لڑکی کی بالغ ہونے کی عمر 9 سال ہے، وہ اگر محرم میں پیدا ہوئی تو اس طرح کے 9 سال محرم کے گزر جائیں گے تو اس کے اوپر روزہ فرض ہو جائے گا۔ اس سے پہلے لڑکا 12 سال کے پہلے بالغ نہیں ہو سکتا، اسی طرح لڑکی 9 سال کے پہلے بالغ نہیں ہو سکتی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب لڑکے کی عمر اسلامی سال، اچھا آپ بولیں گے اسلامی سال مولانا ہم لائے کہاں سے؟ یہی تو ہماری مجبوری ہے، یہی تو ہمارا کیا بولیں گے، ہماری ناواقفیت کی دلیل ہے۔ ہم بچوں کے جو عیسوی سن ہوتے ہیں، 2010 ہوتے ہیں، 12 ہوتے ہیں، 1999 ہوتے ہیں، 1995 ہوتے ہیں، تو ہم کو یاد ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ 2010 میں پیدا ہوا، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ 1444 میں پیدا ہوا ہے، 1430 میں پیدا ہوا ہے، ہجری سال کا ہمیں کچھ احساس نہیں ہوتا۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے آپ اس کی عیسوی تاریخ لکھتے ہیں 2585 لکھتے ہیں، تو ویسے اس کی اسلامی تاریخ بھی لکھ لیا کرے کہ 9 محرم الحرام سن
1420 کے اندر میرا بچہ پیدا ہوا ہے، تو اسلامی تاریخ بھی اتنی ہی ضروری ہوتی ہے جتنی آپ کے لیے دنیاوی تاریخ ہوتی ہے۔ اگر وہ تاریخ آپ کو پتہ ہوتی ہے تو اسلامی اعتبار سے آپ کو سمجھ میں آ جاتا، اپنے بچے کی عمر کا کیلکولیشن صحیح اعتبار سے کر سکتے تھے کہ میرا بچہ صحیح اعتبار سے بالغ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو آج کے بعد سے آپ اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمارے جو بھی بچے پیدا ہوں گے ان کی عیسوی سن کے ساتھ اسلامی سن اور اس تاریخ بھی ضرور نوٹ کر لیا کریں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب لڑکی کی عمر اسلامی سال کے اعتبار سے 12 سال اور لڑکی کی عمر 9 سال ہو جائے تو اس کے بعد جب بھی بلوغت کی علامت ظاہر ہو جائے تو یہ دونوں بالغ ہو جاتے ہیں، یعنی 12 سال کے بعد۔ ایسا نہیں کہ جیسے 12 سالوں کے فوراً بالغ ہو گئے، نہیں، 12 سال کے بعد۔ اسی طرح لڑکی 9 سال کے بعد، 9، 10، 11، اور اس کے لڑکا 12، 13، 14، 15، ان سالوں کے اندر، 4 سالوں کے اندر اگر اس کے اندر بالغ ہونے کی کوئی علامت آ جاتی ہے، مطلب اس کو احتلام ہو جاتا ہے، یا لڑکی ہے اس کو 9 سال کے بعد، 10 سال کے بعد اس کو جو MC ہوتی ہے وہ جاری ہو جاتی ہے، تو پھر ایسی کنڈیشن میں آپ انہیں بالغ سمجھے، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی۔ اس کے بعد پھر ان کے اوپر روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی اندھادھند باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس چونکہ نالج نہیں ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے بچے بالغ ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، کب ہوئے ہیں، کب ہونے والے ہیں، کیسے ہوں گے، پھر ان کے پاس شرعی اعتبار سے روزے فرض ہوتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ہم کچھ اہمیت دیتے نہیں ہے تو پھر ہمارے بچوں کو بھی کچھ خاص اہمیت اس کے ساتھ ہوتی نہیں ہے، پھر اپنی زندگی کو ایسے گزار دیتے ہیں۔ جب ہمارا بچہ 15 سال کا، 20 سال کا جب ہو جاتا ہے تب ہمارے ہوش ٹھکانے آتے ہیں، میرا بچہ تو روزہ رکھ رہا نہیں ہے، مولانا کچھ تو تعویذ دے دو۔ مولانا اور لڑکی ہے وہ اچھی خاصی بڑی ہو چکی ہے لیکن کہنا مانتی نہیں ہے، روزے رکھتے نہیں ہے، کچھ تو بھی اس کے پر کیا ہو چکا ہے ذرا دیکھ لو۔ ایسے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ شروع سے اگر آپ نے ان تمام چیزوں کے پر دھیان دی، توجہ دی، تو انشاءاللہ تمام چیزیں آپ کی کنٹرول میں رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آپ پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اولاد کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔